العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وثبت في الصحيحين عن انس رضي الله تعالى عنه في قصة زيارة صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقالا: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الناس کی تفسیر میں ان احادیث مبارک کا ذکر فرما رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے اور ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ بی بی صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں اس حال میں کہ بہوا کو تکف حضور پاک کو تکف تھے، اعتکاف کے حال میں تھے مسجد. تو حالت اعتکاف کے اندر اس مقام سے یعنی مسجد سے باہر جانا جو ہے بغیر کسی عذر خاص کے جائز نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان کی زوجہ یا بیوی یا بچے اس کو وہی مسجد میں ملنے کے لیے آ جائیں تو یہ جائے، لیکن وہ خود مسجد کو چھوڑ کے اپنے گھر میں جائے یہ منع ہے. اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ گویا ہم نے اللہ کے دروازے پہ آ کے اپنا ڈیرا ڈال دیا ہے کہ اب اس سے ہم اس کی رحمت کی بھیک مانگے ہوئے بغیر نہیں جائیں. تو اب بی بی صاحبہ حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے بعد بی بی صاحبہ کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے چلے. اب جب آپ گزرے ان کے گھر کی طرف، اصل میں جہاں آپ نے الحمدللہ آپ حضرات نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے اور اللہ منظور کرے اور جن کو نصیب نہیں ہوئی اللہ نصیب فرمائے، جہاں اس وقت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے یہ حجرہ ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے مبارک. اس کے بالکل پیچھے جو جگہ ہے جہاں لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ دراصل بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے، لیکن یہاں آپ کی قبر مبارک نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے، قبرستان میں ہے. یہ آپ کا گھر مبارک ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گھر مبارک میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے ہیں. اسی لیے مسئلہ آ گیا تھا کہ اگر آدمی جنابت کی حالت میں ہو اور مسجد میں اس کو جانا پڑے تو کیا کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ مسجد سے گزر سکتا ہے آدمی اس حالت میں، کیونکہ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر جانے کے لیے، یعنی راستہ نکلتا ہی مسجد میں سے تھا. تو
ایک ہوتا ہے مسجد میں آ کے کوئی جنابت کی حالت میں قیام کرے، ایک ہوتا ہے کہ مرور کرے، یعنی مجبور ہے اور راستہ کوئی نہیں، گزر جائے، تو صرف گزرنے کی جو تھی وہ آپ کو اجازت دی گئی، اور بعض علماء نے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص پر بھی معمول فرمایا۔ اب پہلا گھر سنیے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر بی بی سیدہ عائشہ کا گھر آ گیا۔ اب جہاں مسجد نبوی میں صف اول بنتی ہے، جس جگہ پہلی صف بنتی ہے اور ایک امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، یہ سارا علاقہ باب جبرائیل کی طرف سے لے کر باب السلام تک آ جائے تو اسی ناحیے میں سارے یہ گھر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یعنی ایک بیوی کا گھر، پھر ذرا فاصلہ دوسری بیوی کا گھر، پھر تیسری بیوی کا گھر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور جس وقت آپ کی وفات مبارک ہوئی ہے تو 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نکاح مبارک میں حیات تھی، تو ہر بیوی کا علیحدہ ایک حجرہ مبارک تھا، اور اسی طرح لائن میں وہ گھر تھے۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک میں تھے تو بی بی صاحبہ ملنے کے لیے آئیں، تو حضور ان کو ان کی منزل تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے تاکہ بی بی صاحبہ اکیلے نہ جائیں۔ تو اس زمانے میں بھی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک تو ہے اکرام زوجہ، کہ اپنی بیوی کا اکرام و احترام، کہ اللہ کے پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام فرما رہے ہیں کہ بیوی کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا اسی میں یہ سبق بھی ملا کہ غیرت مسلم کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی بیوی رات کو علیحدہ پھرے نہ، بلکہ لازم ہے کہ شوہر ساتھ جائے، یا اس کا کوئی ایسا محرم اس کے ساتھ ہو۔ محرم سے مراد یہ ہوتا ہے جس سے نکاح حرام، یوں سمجھ لو، ایک ہے محرم، ایک ہے جی نا محرم، غیر محرم۔ غیر محرم کا کیا معنی؟ جس سے نکاح ہو سکتا ہو، اور محرم کا کیا معنی؟ جس سے نکاح حرام ہو، جیسے بیٹا ہے نکاح حرام ہے، بھائی ہے نکاح حرام ہے، باپ ہے نکاح حرام ہے، اسی طریقے سے۔ اور پھر اگر شادی شدہ ہے تو خاوند سب سے بڑا محرم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی صفیہ کے ساتھ جانا، جبکہ حضور معصوم، جن کو اللہ نے عصمت عطا فرمائی، اور حضور کی بیویاں بھی پاک، کیونکہ اللہ نے پاک نبی کے لیے جو بھی بیویاں منتخب فرمائی وہ پاک تھی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہم پاکیزہ خواتین کا اہتمام فرما دیتے ہیں، اور پاکیزہ خواتین کے لیے ہم پاکیزہ مردوں کا اہتمام فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے تو کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ عورت بڑی پاک باز ہے لیکن مرد جو ہے وہ فاسق فاجر ہے، یا مرد بڑا صالح ہے اور نعوذ باللہ عورت گندی نکل آئی۔ لیکن اللہ کے نبیوں کے لیے تو یہ بات بھی نہیں ہوتی، وہاں تو باقاعدہ اجازت سے نکاح ہوتا ہے، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکاح ہوگا، یا تو براہ راست جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں، اللہ کی وحی آ جاتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ اب یہاں چناؤ اللہ کے ہاتھ میں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کے لیے ایک عورت کا انتخاب فرمانا ہو تو اس انتخاب میں کسی قسم کا نقصان اور کسی قسم کی خرابی کا تو سوال ہی پیدا نہیں۔ اور پھر یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت خاتم الانبیاء، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوا آپ کی ذات مبارک پر، جتنے نبی گزرے ہیں ان کی بیویاں کافر تو ہو سکتی ہے لیکن ان کی بیویاں گناہگار نہیں ہو سکتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، کیونکہ کفر اسلام تو ایک مذہب ہے نا جی، ایک مسلمان ہے ایک کافر، لیکن کسی عورت کا گندا ہونا جو ہے یہ باعث نفرت ہے، اور اللہ اپنے نبیوں کے گھر میں ایسی چیز کیسے رکھے جو نفرت کا ذریعہ بنے؟ ہاں ایک یہ ہے، ٹھیک ہے جی اس کا مذہب کیا ہے، وہ جی اہل کتاب، یہ کون ہے جی یہودی ہے، یہ کون ہے جی نصرانی، ٹھیک اللہ کی مرضی، اللہ ان کو
ہدایت دے نہ دے، کوئی کافر رہا کوئی مسلمان رہا، باپ ابھی جہل بنا اور بیٹا حضرت اکرمہ بن گئے، یہ تو اللہ کی شان۔ اسی طریقے سے باپ حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹا کفر میں مر گئے، تو یہ کفر جو ہے ایک ہے گناہ جو ہے وہ باعث تنافر ہوتا ہے، باعث نفرت ہوتا ہے کہ جی نبی کے گھر میں ایسی بیوی، تو پھر دشمن جو پہلے نبی نہیں مانتے اگر ان کے گھر میں بھی نعوذ باللہ کو ایسی بات ہو تو پھر دشمن جینے ہی نہ دے، پھر تو دشمن کے سامنے تبلیغ اور دعوت کا کوئی کام ہی نہ ہو سکے۔ تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان کے گھروں میں کوئی عورت کافر تو ہو سکتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرت، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرت، فرعون کی بیوی مسلمان تھی، بی بی آسیہ جو تھی وہ مسلمان تھی اور فرعون تھا، لیکن کوئی عورت گناہگار بد کردار اللہ کے نبی کے گھر میں نہیں، سوال ہی پیدا ہے۔ تو اب دیکھیں یعنی انبیاء کی عصمت کے بعد، عورتوں کی پاکیزگی اور طہارت کے بعد، اور شہر کون سا تھا؟ مدینہ منورہ، اور اس زمانے میں رہنے والے کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور قرن کون سا تھا؟ خیر القرون قرنی، لیکن حضور اپنی بیوی کو خود چھوڑنے کے لیے تشریف کرے۔ اس لیے ہمیشہ یہ لحاظ رکھا کریں کہ انسان کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی اس کی عورت جو ہے وہ بغیر ضرورت پہلے تو گھر سے نہ نکلے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑیں، اور اگر اسے کسی مجبوری کے بنا پہ باہر جانا بھی پڑا ہے، یعنی حج کا سفر بھی آ گیا ہے تو بغیر محرم کے جائے، اور کوئی سفر آ گیا ہے تو بغیر محرم کے جائے، اور اگر بفرض محال کوئی ایسی مجبوری بھی آ جائے کہ عورت نے سودا لینا ہے، بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، خاوند گھر میں نہیں ہے، محرم اور کوئی نہیں ہے، تو اس وقت حکم ہے کہ عورت باقاعدہ پردے کے ساتھ نکلے اور کوئی فیشنیبل لباس نہ پہنے جو اس کی جاذبیت کا ذریعہ بنے، اور نہ وہ کوئی سنگار یہ وہ بغیر اس کے، اور بالکل اپنی غرض کی حد تک آئے، بات کرے اور سودا لے اور واپس کر لے، یعنی ضرورت کے مطابق، یہ نہیں کہ سیر اور تفریح کے لیے عورتیں بازاروں میں پھریں اور سودے لیں اور خریدیں، اور اللہ معاف فرمائے آج کل جو ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ساری دنیا میں سب سے بہتر زمین جو ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازاریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البقاء، دنیا میں سب سے بہتر ٹکڑا جو ہے یعنی جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، کیونکہ مسجد میں قرآن ہوگا، مسجد میں نماز ہوگی، مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، اور فرمایا کہ شر المقام شر البقاء جو ہے سب سے یعنی ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازاریں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اس میں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، جھوٹی باتیں کی جاتی ہیں، اور پھر خاص طور پہ بازاروں پہ اختلاط ہوتا ہے مردوں کا عورتوں کے ساتھ، تو اس لیے اس مقام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شر البقاء یعنی سب سے بدترین ٹکڑا جو ہے دنیا میں وہ قرار دیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر آدمی کبھی بازار سے بھی گزرے تو وہ یہ پڑھا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی دائم لا یموت ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کی کثرت کیا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے اور گناہوں سے بچا دیں۔ اب جب میرے آقا اپنے بیوی کے ساتھ تشریف لائے ان کو منزل تک چھوڑنے کے لیے، تو دو صحابی اتفاق سے اس وقت اس گلی مبارک سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے جب حضور کو اپنی بیوی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا اسرع، انہوں نے جلدی جلدی تیز قدم اٹھائے۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ ہم جلدی دور ہو جائیں تاکہ حضور کے قریب نہ آئیں، حضور کے ساتھ آپ کی بیوی آ رہی۔ تو یہ بھی ایک تقاضا ہے ادب کا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے، بیٹی کے ساتھ آ رہا ہے، بچے کے ساتھ آ رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ اور اکڑ کے راستے پہ کھڑے ہو تاکہ گزرے تو ہم دیکھیں۔
یا اور آپ راستہ تنگ کر دیں گے، مجبور ہو کے وہ بیچارے یہاں سے گزرے اور کسی نہ کسی طرح ہم اور کچھ نہیں تو اختلاف کا حد جو ہے وہ تو حاصل کر لیں۔ حکم یہی ہوتا ہے کہ راستے سے آپ ہٹ جائیں، یا اگر راستہ موجود ہے تو آپ ذرا تیز قدم اٹھا لیں تاکہ ان کے اور آپ کے درمیان میں فاصلہ زیادہ ہو جائے، اور اگر کوئی حل نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ آپ دوسری طرف رخ کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا غضوا ابصارہم، اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، اپنی نظر نیچی کر لیں تاکہ وہ جو ہے خیریت کے ساتھ گزر جائے۔ تو صحابہ نے بھی اسی پہ عمل کیا، اسرع، انہوں نے تیز تیز قدم اٹھائے تاکہ ہم آقا سے ذرا دور ہو جائیں، بے ادبی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا الا رسلکما، فرمایا ٹھہر جاؤ، تو صحابہ وہیں ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو انہیں میرے ساتھ جو عورت ہے یہ صفیہ بنت حیی ہے، میرے ساتھ جو اس وقت عورت ہے یہ بی بی صفیہ ہے، یعنی آپ اندازہ فرمایا حضرت نے یہ نہیں فرمایا میری بیوی ہے، اتنا بھی کافی تھا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ بھئی میرے ساتھ میری بیوی ہے تب، لیکن حضور نے نام لیا تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ پڑ سکے کہ اگر حضور فرمائے بیوی ہے تو شیطان شاید یہ دماغ میں خلل ڈالتی نہیں، پتہ نہیں کون سی بیوی، شیطان تو دماغوں میں خلل ڈالتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے نہیں، عام طور پہ آدمی جائے گا وہ کہے گا جی اپنا اور جی ہماری بہن ہے، سب کہتے رہتے ہیں اور عشق بھی چلتے رہتے ہیں، بہن بھی کہتے رہتے ہیں، عشق مبارک بھی ہوتے رہتے ہیں اور بہن بھی کہتے رہیں گے، اور آسان رشتہ لوگوں کو بھابھی صاحبہ کا ایک نیا لفظ ایجاد ہوا، یہ آسان لفظ ہے، یعنی اس سے وہ اپنے دماغ میں یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بہن بھی نہیں کہا اس رشتے سے بھی بچ گیا، بھابھی کہنے سے وہ حلال ہو گئی ہم پر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ خدا کے بدلے کوئی لفظ کہو، عورت تو عورت ہے، محرم محرم ہے، غیر محرم غیر محرم ہے، بھائی کی بیوی ہے تو بھائی کی بیوی ہے، اور پھر جس سے دوستی بھی ہے اس کی بیوی پر بھی پردہ کرو، نہیں ہمارا بھائی ہے جی اس کی بیوی ہے، اور تمہارے اپنے حقیقی بھائی کی بیوی کا تم پر شرعاً پردہ ہے کہ جائے گا تم زبانی کلامی دوست کی بیوی سے بھی پردہ نہ کرو۔ اسلام نے تو اتنی بڑی پابندی لگائی ہوئی ہے تمہاری عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے۔ حضور نے نام لیا کیونکہ حضور کی کئی بیویاں مبارک تھی، نام لینے کے بعد اب شبوں کی ساری دیواریں ٹوٹ گئی، اب شبو کہیں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا کیوں؟ اگر خدا نہ خواستہ نام لیا جائے ایک بیوی کا اور دوسری ہو تو وہ عورت کب برداشت کرے گی کہ میرا نام غلط لیا جائے؟ تو اس لیے حضور نے ہمیں سبق پڑھا دیا کہ تم ایسا جواب دو جو ہر قسم کے شبہات کو ختم کرنے والا ہو، تم ایسا گول مول جواب نہ دو، تم ایسا واضح ترین جواب دو کہ دوسرے آدمی کو کسی قسم کا کمی طور پہ اشتباہ جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہذہ صفیہ بنت حیی، آپ نے فرمایا یہ بیوی ہے میری صفیہ اور حیی کی بیٹی ہے، بیوی صفیہ جن سے حضور کا خیبر میں نکاح ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اور فرمایا وانا رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ کھڑے ہو گئے بیچارے، وہ تو پہلے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، میں کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، عجیب بات ہے حضور کہ ہمیں آپ سے صفائی لینے کی ضرورت ہے، یا ہمارے دل اتنی کمزور ہیں کہ ہمارے دلوں میں اپنے آقا سرکار مدینہ اور سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین اور سید المتقین کے بارے میں بھی ایسا کوئی خیال آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نا، خبردار، ان شیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان جو ہے آدم کے بیٹوں کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے مجھے تو اللہ نے معصوم بنایا، میری عصمت کا تو میرا رب ذمہ دار ہے، لیکن اگر تمہارے دلوں میں کوئی غلط شبہ ڈال دیا گیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سبق دیا، کیوں کبھی کبھی ایسے عجیب اشتباہات ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی دو تین دن کی بات ہے، میرے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے وہ علاقے کے ہیں، بڑے پرانے ہمارا ان سے تعلق ہے، تو وہ میرے گھر میں تشریف لائے، تو ملاقات میں میں نے انہیں کہا کہ بھئی یار فلاں دوست بھی میں نے دیکھا تھا حرم میں آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ملے نہیں، اور
پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور میں نے انہیں اس وقت دیکھا تھا جب میں درس میں تھا، میں مجبور تھا کہ میں ملوں ان سے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے مولوی صاحب کو ملنا ہے، اور لیکن اس نے بڑا یعنی کمزور لفظوں سے کہا. میں نے کہا کیوں، خیر تو ہے، کیا بات ہے، وہ تو ہمارے علاقے کا آدمی ہے. انہوں نے کہا جی میں چاہتا نہیں ہوں کہ غیبت ہو اور گناہگار بنوں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے. تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ مکی صاحب نے میرا 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، 2 لاکھ روپیہ بھی نہیں دیا، اور ملنے کے لیے بھی میں جاؤں. حیران پریشان کہ میں نے کس کا 2 لاکھ روپیہ دینا ہے، ابھی اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا مکی صاحب نے. میں نے کہا لیکن اللہ معاف فرمائے میرا ذہن، اب وہ میرے مہمان ہیں بیچارے، اب خود بھی پریشان کہ میں نے یہ بات کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی. اب وہ میری محبت میں یا عزت میں آ کے مجھے کہہ دو بیٹھا نہیں. بہرحال خیر میں مغرب کی نماز پڑھ کے جو ہی نکلا تو اتفاق سے وہ آدمی بھی کھڑا تھا. میں نے اسے فوراً پکڑا، میں نے کہا جی آپ کا میں نے کون سا 2 لاکھ روپے دینے؟ کہا جی میں نے تو نہیں کہا. تو میں نے کہا بھائی جی بات ہے، ڈاکٹر صاحب اتنا شریف معزز آدمی، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو بھی جلدی سے بلوا لیا، وہ بھی ایک دوسری جگہ بیٹھے تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا. کہا جی میں نے ایک اور آدمی کا کہا جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، ان کا نام بھی اگر مکی ہے تو یہ مراد مولانا مکی تو نہیں تھے. انہوں نے کہا اس کا نام بھی مکی ہے، میں اپنی جگہ سچا ہوں، میں نے آپ سے وہ بات کی، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مولانا مکی صاحب سے میں نے لینا ہے یا دینا ہے. اس کے ساتھ کیا معاملات لین دین کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہو سکتا. اور میں بھی اپنی جگہ پریشان کہ کوئی آدمی اتنی بڑی بات کہہ دے. اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے، اللہ پاک قرض کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ میں حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرمائے. اور بڑی عجیب سی بات تھی. اور پھر میرے علاقے کا آدمی، وہ تو پتہ نہیں وہاں جا کے اب یہ بات کتنی پھیل جاتی، وہ کتنے لوگوں سے کہتا، کتنے لوگوں کو. اچھا بعض اوقات وہ ہمدردی میں بھی کہتا کہ جی مکی صاحب نے کسی کے پیسے سے، اور بعد پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. تو فوراً بلا لیا، دونوں کو ملا لیا، 2 منٹ میں بات ختم ہو گئی. اس کی بات بھی صاف ہو گئی، اس کا ذہن بھی صاف ہو گیا، مجھے بھی اطمینان ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بھئی اس بیچارے نے کچھ تہمت نہیں لگائی. ایک نام کا تشابہ ہو گیا. مکی نام کے سینکڑوں لوگ ہوں گے دنیا میں، اللہ جانے وہ بھی کون تھا جس کی وہ بات کر رہا تھا، اس کو بھی خدا جانے. تو بہرحال اسی طرح کبھی اجتماعات میں آ کر اتنے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان اس کا حل نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مصائب کے فتنوں سے محفوظ رکھے. یہ بہت پرانی بات ہے، ہمارے بلوچ قبیلوں کی بات ہے. ان کا ایک لڑکا تھا، وہ کسی مقدمے میں گرفتار، تو اس کی رہائی کے لیے مثلاً ایک مقرر تھا بھی 1 نومبر کو رہا ہوگا. تو اب خدا کی شان ہے، دیہاتی ماحول ہوتا ہے، لوگ گرمیوں میں باہر سوتے ہیں، اور رات کو اس لڑکے کا جو قید میں تھا، اس کا باپ اور اس کا دوسرا بھائی، وہ رات کو پانی وانی لگانے کے لیے کھیتوں میں گئے ہوئے تھے. خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس قیدی کو اپنے وقت مقرر سے 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے انہوں نے جیل سے ڈسچارج کر دیا. جب انہوں نے اس کی جیل کی مینول تاریخیں دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں آپ کی تاریخ وہ نہیں بنتی، بلکہ رہائی کی تاریخ یہ بنتی ہے، تو لہٰذا تم رہا ہو اور جاؤ. وہ 10 دن پہلے چھوٹ گیا. وہ خوشی خوشی وہاں سے نکلا جناب، اور اپنی گاڑی پکڑی یا بس پکڑی اور رات کو گھر پہنچا. گھر آیا تو اس کی بیوی تھی، وہ آ کے اپنی بیوی کو ملا، بیوی کے ساتھ بیٹھ گیا. اب باپ اور بیٹا دونوں جب پانی وانی لگا کے جاگتے رہے، صبح کی نماز کے وقت تھکے مارے واپس گھر آئے تو دور سے باپ نے دیکھا کہ بھائی عورت کی چارپائی پر تو کوئی اور مرد لیٹا. اس نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا کہ ہمارے گھر میں میری بہو کے ساتھ اور تیرے بھائی کی بیوی کے ساتھ کوئی اور مرد لیٹا. وہ دونوں نے کلہاڑیاں اٹھائی اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ختم. اب جناب جب اس کے
گردن کٹ گئی اور باہر گری ہو، دیکھو نا میرا بیٹا ہے، میرا بھائی، تو اب کیا کریں گے بیٹا اور بھائی، وہ تو ختم ہو گئے۔ تو اب جناب بیٹھے ہیں ماتھا پکڑتے، اپنے بیٹے کو بھی مار ڈالا، اپنی بہو کو بھی مار ڈالا، خود بھی 302 کے قتل کے مقدمے میں گرفتار، گھر کا گھر جو تھا برباد۔ اب بات کیا تھی؟ بات اتنی تھی کہ ایسے ایک شک کو شبہ نے دماغ میں جنم لیا اور اس کی تحقیق، اگر 2 منٹ انتظار کر لیتے، جگہ لیتے، ان سے پوچھ لیتے کون ہے اٹھنے پر، مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ میاں بیوی تھے، ان کا حق تھا، اگر کٹھے لیٹے ہوئے تھے کوئی جرم تو نہیں کیا تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں سبق پڑھائے ہیں کہ جن جن گلیوں میں تہمت کا خدشہ بھی لگے صاف کرو اپنا دامن، اس گلی سے گزرنے کی بھی کوشش نہ کرو، اس گلی کو بھی چھوڑ دو۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب قریب ہی نہ جاؤ، کوئی آگ کے قریب نہیں جائے گا تو چنگاری پڑنے کا سوال ہی نہیں۔ آپ آگ میں پاؤں تو نہیں رکھ رہے، لیکن آگ کے قریب ہیں تو کبھی نہ کبھی چنگاری اڑ کے آپ کے دامن پر بھی آ سکتی ہے۔ اور اس کی حضور پاک نے مثال دی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی نے فصل کاشت کیا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اس نے ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، ہوا بنائی ہوئی ہے اس کھیت کی حفاظت کے لیے۔ اگر تم بکریاں اس کھیت کی دیوار کے قریب چراؤ گے تو کبھی نہ کبھی تمہاری نیت کے بغیر بکری دوڑ کے اندر جا پڑے گی، اور اگر تم دور رہو گے تو بکری کا اس کے اندر منہ مارنا جو ہے امکان ہی نہیں ہو۔ تو حضور نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ۔ جب تم کسی اجنبی عورت سے علیحدہ ملتے ہی نہیں تو زنا کا کیا مطلب؟ اب تم اس سے علیحدہ بات ہی نہیں کرتے تو زنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم اس کو غلط نظر سے نہیں دیکھتے، تم اس سے بے تکلفانہ باتیں نہیں کرتے، تم اس کے ساتھ علیحدہ کمرے میں داخل بھی نہیں ہوتے، تم اس کے ساتھ علیحدہ کار میں سفر ہی نہیں کرتے تو زنا تو خود بخود نہیں ہوگا۔ لیکن تم کتنی پاک بازی سے سفر کرو، غیر عورت کو لے کے چل رہے ہو، تم بڑی پردہ بازی کرو گے، نظریں نیچی رکھو گے، احترام کرو گے، لیکن کب تک؟ شیطان کسی وقت کہے گا چلو چھوڑو بھائی، اللہ معاف کرے، خدا معاف کرے، میاں تمہارے دوست کی بیوی ہے، تمہاری تو خیر بھابھی ہے، بری نیت سے نہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے، سفر میں کب تک آخر تم اندھے بنو گے، وہ اندھا بندی بنے گی، آخر کو اس کو پانی دینا ہوگا، اس کو کھانا دینا ہوگا۔ ایسے ایک دفعہ نظر اٹھ گئی، پھر چہرے پہ پڑ گئی، پھر بات ہو گئی، پھر بھئی عورت ہے گاڑی سے اترے کہیں بیچاری گر نہ جائے، جب ہاتھ پکڑ کے اتار بھی تو پھر ہاتھ بھی مل گیا، بس باقی بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، یعنی جو راستہ زنا کو جا رہا ہے وہ راستہ ہی چھوڑ۔ جب تم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا تو الحمدللہ تم محفوظ ہو گئے، تم بچ گئے، اور تمہاری عزت اور عصمت جو تھی وہ بھی محفوظ ہو گئی۔ تو حضور نے ہمیں سبق دیا، ورنہ تو حضور پاک تھے، حضور پاک تو معصوم تھے، آپ کی بیویاں بھی پاک تھیں، حضور بھی پاک تھے، گھرانہ بھی پاک تھا، صحابہ بھی پاک تھے، وہ زمانہ بھی پاک تھا، وہ گھرانہ وہ شہر بھی پاک تھا، لیکن حضور پاک نے اپنی امت کو قیامت تک کے لیے سبق پڑھایا کہ جب میں اللہ کا پاک نبی اتنی احتیاط کر رہا ہوں تو تم بھی احتیاط کرو۔ اس لیے اتنا حضور نے فرمایا، لفظ مبارک دیکھیں، کہتے ہیں ان الشیطان، تاکہ شیطان جو ہے یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ اب دیکھیں اندر ہمارے خون دوڑ رہا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں لگ رہا، ہمیں کوئی نظر بھی نہیں رہا کہ خون دوڑ رہا ہے، تو شیطان کے وسوسے بھی اسی طرح چلتے ہیں اور ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذَفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا أَوْ قَالَ شَرًّا، آپ نے فرمایا میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بری بات ڈال دے اور تمہاری زبانوں پہ وہ بات آ جائے۔ اسی طرح دیکھا نہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قصہ افک پڑھ کے دیکھے، یہی تو ہوا نا جی،
کہ بی بی صاحبہ قافلے سے رہ گئی، صحابی پیچھے آئے، بی بی صاحبہ کو بٹھا کے قافلے تک لائے، دشمن کو موقع مل گیا اور بعض پکے مسلمان خالص ایمان والے وہ بھی شریک ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں بات تو ہے، آخر بی بی صاحبہ قافلے سے پیچھے کیوں رہ گئی؟ سارا قافلہ چلا گیا اور بی بی صاحبہ کو اتنے اونٹ بھی نظر نہیں آئے گئے جا رہے، اور پھر اکیلی رہ گئی، اور جی پھر اکیلا جنگل تھا، اکیلی لڑکی تھی، جوان تھی، اور آنے والا صحابی جو ہے وہ بھی جوان تھا، اور پھر وہ وہاں سے اس کو لیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ بچ گئے؟ بس دشمن نے بات پھیلائی اور حضرت حسان جیسا آدمی جو ناز خواں ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ، حضرت حسان جو ہیں شاعر رسول اللہ، یعنی وہ آدمی ہے جو ہمیشہ حضور کی مدح میں نعت پڑھتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہمیشہ قصیدے پڑھتا رہا، وہ بیچارہ بھی آ گیا۔ اور اسی طریقے سے مصطفیٰ جیسا آدمی جو بدر کا صحابی ہے، بدری صحابی اتنے بڑے شان والا، وہ بھی بیچارہ شریک ہو گیا، وہ بھی بیچارہ اسی میں آ گیا۔ یہ تو اللہ نے قرآن اتار کے بی بی عائشہ کی پاکی بیان فرما دی، اللہ نے بائی بھیج کے بی بی عائشہ کا دامن صاف فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر اب کوئی بی بی عائشہ کی شان میں ایسی بات کرے تو وہ ایمان سے بھی نکل جائے گا، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کے منکر کے کافر ہونے میں کسی کو شبہ ہی نہیں۔ ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، یہ تو دو رکوع ہے۔ اور میں چونکہ ذرا حالات پیدا ہوئے اور یہودیوں نے بات اٹھائی اور پکے مسلمان جو تھے بیچارے وہ بھی اس کے اندر شریک ہوئے، ان کو بھی حد قذف لگی، سزا ملی، اور اس کے بعد یعنی اتنا عرصہ زندگی بھر وہ بیچارے آنکھ اٹھا کے بی بی صاحبہ کے سامنے نہیں جا سکتے تھے کہ ہم نے بیٹا ہو کر ماں کے بارے میں کیا کہہ دیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ان شیطان جو ہے ابن آدم میں ایسے گردش کرتا ہے، ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا انی خشیت، اور میں ڈر گیا کہ کہیں تمہارے دلوں کے اندر کوئی چیز شیطان جو ہے وہ نہ ڈال دے۔ تو شیطان کا حملہ، اور ایک تو خفیہ اور ایک تیز اور ایک سب سے زیادہ جلدی اثر کرنے والا، اور حضور نے مثال کتنی پیاری دی، کا مجری دم۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک اگر آدمی بیمار ہو نا تو انجیکشن لگاتے ہیں، تو بعض انجیکشن جلد میں لگتے ہیں چمڑے میں، بعض انجیکشن گوشت میں لگاتے ہیں، جہاں گوشت زیادہ ہو وہی انجیکشن لگا دیں گے، اور بات کہتے نہیں جی یہ تو لگنا ہی رگ میں ہے، اس کو تو فوراً بلڈ کے ساتھ ملنا ہے کیونکہ ہم نے یہ جلدی پہنچانا ہے، تو جو چیز اس میں پہنچ گئی وہ جلدی اثر کرے گی۔ تو شیطان کا وصفی صحابی ایسے جلدی اثر کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کر رہا ہے انسان کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال عطا فرمائی امت کو بچانے کے لیے۔ وقال الحافظ ابو يعلى المسلم حدثنا محمد بن بار قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا زياد بن نميري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان واضح خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس غريب۔ حافظ ابو یعلا موصلی نے اس سند کے ساتھ ایک روایت کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ختم کہتے ہیں سونڈ کہنے یا چونچ کہنے، پرندہ ہو تو اس کی چونچ ہوتی ہے، جانور ہو تو اس کی سونڈ ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گویا اس نے وہ سونڈ جو ہے آدم اولاد آدم کے دل کے اوپر ٹکائی ہوئی ہے، یعنی گویا کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے سب سے بڑی چیز تو دل ہے نا جی، اور پھر جس نے دل کے اوپر اپنا اسی کے اوپر انجیکشن کا رکھا ہوا سوئی کا سرا کہ ٹھیک دل میں ہی کرے، اور جب دل بگڑا تو سارا کچھ بگڑ گیا، اور جب دل ہمارا ٹھیک ہوا تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ شیطان ایسے گویا کہ اپنی سونڈ، اچھا اس کی مراد یہ ہوتی ہے، ایک تو بعض علماء نے فرمایا کہ جب حضور نے فرما دیا تو حقیقت، بعض علماء نے فرمایا مثال ہے سمجھانے کے لیے، ضروری نہیں ہوتا کہ شیطان اندر داخل ہو کے
چونچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، یا مراد یہ ہے کہ یعنی وہ اتنا ایسے ہے کہ جیسے کوئی فوراً ڈنگ مارنے کے لیے بیٹھا ہو تیار۔ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے ذکر اللہ خنثا، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے۔ وَإِن نَسِيَ، اگر اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے تو پھر شیطان اپنا ڈنگ مار کے اپنی زہر جو ہے اس کے دل کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ تو شیطان کے اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آذان ہوتی ہے نا، مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آذان بڑی عجیب نعمت ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے تو ہر پتھر، ہر ٹیلا، ہر درخت، ہر چیز جو ہے اس کی آذان کی گواہی دیتی ہے۔ اور جب آذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو شیطان جو ہے بھاگتا ہے، شیطان جو ہے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یعنی اللہ کا نام جو آیا وہ جو دور ہوتا چلا گیا، بھاگتا چلا گیا۔ اسی لیے وجہ تھی کہ میرے آقا حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اگر کسی بستی پہ جا کے حملہ کرنا ہو تو انتظار کرو، صبح کا انتظار کرو، اگر آذان کی آواز آ جائے تو اس بستی میں حملہ نہ کرو، کیونکہ اس میں مسلمان رہ رہے ہیں، پھر ان کو نقصان ہوگا۔ اگر آذان کی آواز نہ آئے تو حملہ کا تو پھر کافروں کی بستی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی بستی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس بستی سے اللہ کی آذان کی آواز بھی نہ آئے وہ بستی کبھی مسلمانوں کی بستی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جب آذان کی آواز آتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ اسی لیے علماء اور فقہا نے لکھا ہے، اللہ پاک ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا کہ شیطان چونکہ دو ہوتے ہیں، ایک تو شیطان ہے نا جنوں میں سے، اور ایک ہے شیطان انسانوں میں سے، دو قسم کے شیطان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جو جنوں والا ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، انہوں نے کہا لیکن جو آذان سن کے بھاگ رہا ہو بندوں میں سے تو سمجھے یہ وہی ہے، کیونکہ حضور نے جب فرمایا کہ آذان سن کے شیطان بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، اگر وہ انسانوں میں سے بھی کوئی آذان آئے تو اب دروازہ بند کر کے اندر گھس رہا ہے، کمرے میں جا رہا ہے، اسی وقت گھر کی طرف جا رہا ہے، اسی وقت حمام میں حضرت داخل ہو رہے ہیں کہ اندر بیٹھا رہوں گا لیکن نماز کے لیے نہ جانا پڑے، تو انہوں نے فرمایا کہ سمجھ لو یہ اسی میں سے ہے، من الجنۃ والناس، جیسے وہ شیطان ہے جنوں کا، یہ شیطان ہے انسان۔ اسی لیے میرے مدنی سرکار کی نماز صبح کی جب قضا ہو گئی، صبح کی نماز مبارک آپ کی قضا ہو گئی، نیند آ گئی آپ کو، تو آپ نے فوراً صحابہ کو حکم دیا، فرمایا فخرجوا من هذا الوادی، اس وادی سے جلدی چلو، ان هذا الوادی بها شیطان، اس وادی پر تو کوئی شیطان کا تسلط ہے کہ ہماری نماز چلی گئی۔ ہم نے فرمایا جلدی چلو، اس وادی کو بھی چھوڑ دو۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ جس گھر میں نماز نہ ہو اس گھر کو چھوڑ دو، جس فلیٹ میں نماز نہ ہو اس فلیٹ کو چھوڑ دو، جس کمرے میں نماز نہ ہو فرمایا اس کمرے کو چھوڑ دو، کیونکہ اس پر شیطان کا تسلط ہے، اور جہاں شیطان کا تسلط ہوگا انجام یہ ہوگا کہ تم پر بھی شیطان کا اثر جو ہے وہ قابل ہو جائے گا۔ کب تک تم دشمن سے لڑو گے؟ شیطان بڑا دشمن ہے، کبھی دشمن کامیاب کبھی تم کامیاب، تو چلو تم لڑنے بھی رہو لیکن کبھی وہ اپنا وار کر لے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ ایسے مقامات جن گھروں میں اللہ کی نماز نہ ہو، جن کوٹھیوں میں اللہ کی نماز نہ ہو، جن فلیٹوں میں اللہ کی نماز نہ ہو، جن اداروں اور دفتروں میں اللہ کی نماز نہ ہو، ایسی جگہوں کو بالکل چھوڑو، ایسی جگہوں کو بچنے کی کوشش کریں، وہاں شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچا لے۔ اس لیے فرمایا کہ اس دل پر بھی شیطان کا تسلط ہوتا ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ نفس اللہ کا ذکر بھولتا ہے التقم قلبہ، بس اسی وقت ڈنگ لگا کے زہر کنڈیل دیتا ہے اس کے دل۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت، اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ والے جو ہے نا وہ ہر وقت ذکر میں ہوتے ہیں، چلتے ہیں تو ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو ذکر ہے، سو رہے ہیں تو ذکر ہے، اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے دل کا فکر ہے، اسی سوچ میں بیٹھے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ہر سانس کے ساتھ اللہ کا لفظ نکلے تاکہ ہر وقت ذکر سے رہیں اور شیطان کے حملے سے بچے۔ اس لیے اہل اللہ جو ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو لوگ کھڑے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوب
جنوبہم لیٹے ہیں تو ذکر کرتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ نے فرمایا اگر سیدھے لیٹ جائیں آسمانوں پہ نظر ڈالیں پھر بھی میری قدرت کی صنعت پہ غور کر رہے ہیں زمینوں پہ نظر ڈالیں تو میری قدرت کے دلائل میں غور کر رہے ہیں فرمایا میرے بندے جو ہیں اسی طرح آیا کہ میرے مومن بندے جو ہیں صبح کو بھی استغفار کرتے ہیں رات کو بھی استغفار کرتے ہیں اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی مجلس مبارک نہیں ہوتی تھی مگر اللہ کا ذکر ضرور ہوتا اللہ تبارک و تعالی اور اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھو تو جب اٹھو تو کہو سبحانک اللہم و بحمدک اللہم انی استغفرک و اتوب الیک تاکہ اس مجلس میں اگر ہم سے کوئی غفلت ہوئی ہے اس کا علاج ہو جائے اسی لیے اور فقہا نے حکمت لکھی ہے نا کہ جب آپ لیٹرین میں جاتے ہیں آپ تو کیا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور جب باہر نکلے تو کیا پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی عن الاذى غفرانک اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس ایذا تکلیف دینے والی چیز سے بچا لیا خارج کر دیا اس کو اور غفرانک میں تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں بخشش چاہتا ہوں تو علماء نے فرمایا یہ بخشش کس بات کی کوئی گناہ کر کے تو نہیں آ رہا اندر لیٹرین میں ہر آدمی جاتا ہے مجبوری ہے پھر جو وہ گناہ کی بخشش مانگ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ یا اللہ اتنی دیر تو میں تیرے ذکر سے غافل رہ گیا اتنی دیر جو میں اندر بیٹھا رہا میری زبان بند ہو گئی تیرے ذکر سے اس کی بھی میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہتا ہے غفرانک یا اللہ مجھے معافی عطا فرما دے کہ اتنی دیر میں تیرے ذکر سے کٹ گیا اتنی دیر میں تیرے خیال سے کٹ گیا اس لیے حضور پاک نے فرمایا کوئی سند میں غرابت ہے لیکن اور روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن عاصم سمعت ابا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصرف النبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت ضعف الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان فإنك إذ قلت ضعف الشيطان فآدم وقال بقوتي سرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الضباب تفرد به أحمد إسناده جيد قوي وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب وإن لم يذكر الله تعالى تآدم وغلب اب جناب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک کے ساتھ ایک آدمی سوار تھا ردیف رسول اللہ ردیف کہتے ہیں جس آدمی کو آدمی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا یعنی آپ گھوڑے پہ ہیں اس کو پیچھے بٹھا لیا آپ خچر پہ ہیں پیچھے بٹھا لیا اونٹ پہ ہیں پیچھے بٹھا لیا تو صحابی حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھا مبارک پہ سوار تو اتفاق ایسے ہوا کہ وہ گدھا کا پاؤں جو ہے نا جی کسی چیز میں یعنی جیسے آگے کوئی مٹی ہوتی ہے غار ہوتی ہے کھڈ ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں پاؤں جو گری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے گرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکا لگا کہ آپ گریں تو جو ساتھ بیٹھا تھا اس کا ضعف الشیطان اللہ شیطان کو ہلاک شیطان کو اللہ ہلاک کریں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گر نہ جاتے حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو انہوں نے کہا حضور میں نے شیطان کو بددعا دی کہ سے شیطان اللہ شیطان کو ہلاک و برباد کرے یہ نہ کہا کرو شیطان تو پھر بڑا خوش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں اس گرنے کو وہ میری طرف سے سمجھ رہا ہے نا کہ میں نے قوت کے ساتھ گرا دیا میں نے گدھا سے گرا دیا اس کا مطلب ہے میری قوت کا اقرار کر رہا ہے نا مجھے گالی دے رہا ہے اور آپ نے فرمایا ایسا نہ کہا کرو وہ تو اس سے اور پھیلتا ہے پھولتا ہے بلکہ ایسا بھی کوئی واقعہ آ جائے اللہ کا نام لیا کرو بسم اللہ کہہ دو اللہ حسبن اللہ اللہ کا نام لے لو جب تم اللہ کا نام لے لیتے تو ذلیل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی یہ مسلمان گرا تب بھی تو اپنے اللہ کی طرف سے سمجھ رہا ہے مجھ سے تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان ذلیل ہوگا اور جب تم شیطان کی برائی کرو گے کہ اچھا ہاں تو اس نے اس کا مطلب ہے مجھے سے سمجھا ہے اس لیے ہے نا جی کہ آدمی نے کسی کو دیکھا تو شیطان پہ لعنت تو شیطان پہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا فائدہ تو تب ہوگا جب ہم شیطان کی ضد میں کام کریں شیطان کہتا ہے نماز نہ پڑھو ہم نماز پڑھیں شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں قرآن شریف کیا بعد میں پڑھ لے گا نہیں میں ابھی پڑھوں گا تو اسی وقت تلاوت کرو شیطان کہتا ہے یار اس وقت
کام کا وقت ہے، خام خواہ سبق میں آ جاتے ہو، 2-3 گھنٹے تو ہوتے ہیں کمائی کے، مگر نہیں چھوڑو یار، اللہ نے جو رزق لکھا ہے ملے گا، میں تو قرآن نہیں چھوڑوں۔ تو اس طرح شیطان، اب مفسر نے کہا کہ اس میں ہمیں یہ بات ضرور مل گئی کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، اور جب آدمی اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو شیطان بڑا بنتا ہے، اور شیطان کو اس وقت اور زیادہ قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاتے جاتے پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے یا سواری کو ٹھوکر لگ جائے تو شیطان کو گالی نہ دو بلکہ اللہ کا نام لو، کہو بسم اللہ، کہو حسبنا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کہو الحمدللہ، کہو اللہ اکبر۔ تو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان جو ہے وہ ذلیل ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ لا تقل تئس الشیطان، ایسا نہ کہو، فإنک اذا قلت تئس الشیطان تعاظم، شیطان بڑا بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا میری قوت کے ساتھ دیکھو ان کو دھکا لگا، وإذا قلت بسم اللہ، اور جب تم اللہ کا نام لوگے شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پکھی بن جاتا ہے، پھر اس کی ساری قوت ختم ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر آنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ وقال الإمام محمد حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا زهير بن عثمان سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأخذ به كما يبث الرجل بدابته فإذا سكن له زنقه أو ألجمه۔ اب حضور پاک نے فرمایا کہ اس حدیث مبارک میں حضرت ابی ہریرہ راوی ہے کہ تمہارا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں ہوتا ہے مثال کے طور پہ، تو شیطان آگے اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کے ساتھ یعنی بڑا پیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جانور ہے نا، گھوڑا ہو بڑا خطرناک، تو مالک آگے پہلے اس کو ہاتھ پھیرتا ہے، ادھر ادھر سے شاباش کرتا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، جب ذرا وہ گھوڑا ٹھہرتا ہے نا فوراً لگام ڈال کے چڑھ جاتا ہے، تو وہ بھی آگے اسی طرح پہلے تو تمہارے ساتھ بڑی نیاز مندی سے پیش آتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اب یہ میرے نیچے لگ گیا تو پھر تیرے اوپر چڑھ بیٹھتا ہے، سواری بنا کے تمہیں نکال کے لے جاتا ہے باہر، پھر تو لگام اس کے ہاتھ میں آ گئی، جدھر تمہیں موڑ دے، جدھر تمہیں لے جائے۔ اور نے فرمایا شیطان بھی اسی طرح حملہ کرتا ہے، اسی طرح شیطان حملہ کرتا ہے کہ بھی اس کو اللہ کے گھر سے نکالنے کے لیے پہلے آگے وہ بڑے نیاز مندی سے اور بڑے آرام سے اور بڑے اخلاص سے اور بڑے طریقے کے ساتھ، لیکن جب دیکھے گا کہ اب یہ میرے جنگل میں ٹھیک ٹھاک پہنچ گیا ہے، چلو بھائی ذرا باہر جاتے ہیں، سگریٹ بھی پی لیں گے، وضو شضو بھی تازہ کر کے پھر آئیں گے تو اللہ کی عبادت اطمینان سے کریں گے، یعنی سگریٹ پی کے آئے گا تو اطمینان ہوگا نا زیادہ اللہ کے ذکر، اور پھر وضو بھی اور جب باہر نکل گیا تو کیا کہا نکلو یار کیا ہے، اگلی مسجد قریب ہے، پھر راستے بھی ذرا ٹھیک نہیں ہے، وہاں پڑھ لیں گے اور وہیں سے سیدھا گھر بھی قریب ہو جائے، پھر وہیں سے نکالتا ہوا سیدھا گھر پہ جائے گا، چھوڑو یار گھر میں پڑھ لیں گے، بیوی بچے بھی پڑھ لیں گے، تو پھر وہ ختم نواز دی گئی، پہلے حرم سے نکالا، پھر مسجد کا دھوکہ دیا، پھر مسجد سے بھی نکالا، پھر سیدھا گھر میں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ شیطان بھی اسی طرح کنٹرول کرتا ہے، جیسے تمہارا آدمی اپنے جانور کو ہاتھ پھیرتا ہے، جب جانور ٹھہر جاتا ہے بس اب قابو پا لیتا ہے اور اس کو لگام دے دیتا ہے۔ قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه ومن ذلك اما المظلوم فتراه مائل كذا لا يذكر الله واما الملجم فاتن فلا يذكر الله تفرد به احمد القاسم بن جبير بن باسل۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا دیکھو جس کا منہ بدا ہوا ہو وہ کیا اللہ کا ذکر کرے گا، جیسے کسی کو لگام دے دو تو وہ کیا اللہ کا ذکر کرے گا، تو شیطان بھی پھر اسی طرح جیسے تم پر جانور کا رسا گلے میں ڈال لیتے ہو یا تم اس کو لگام دے دیتے ہو، وہ بھی پھر اسی طرح تمہیں لگام دے کے اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچائے، اس کے وساوس سے بچائے اور حملوں سے بچائے، اور انشاءاللہ بہرحال کل تک مشورہ بھی کر لیں، سوچ لیں اور دعا بھی کریں، اللہ پاک خیر فرمائے، تاکہ اس کے بعد جو ہے ہم تفسیر کا سبق جو ہے شروع کریں گے تو کہاں سے اول سے کہاں سے کس طرح ہو، ایک مشورے کے ساتھ انشاءاللہ پھر جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ دعائے قنوت کے بغیر جو ہے جی گزارش یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ سہو ضروری ہے، بعض ائمہ کے نزدیک سنت ہے، ہو جاتی ہے۔
زمزم کے کنویں سے لے کر خانہ کعبہ تک 390 انبیاء کی قبریں ہیں، کوئی قبر نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ غلط باتیں ہیں، کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اندازہ کرو کہ قبروں کے اوپر چلنا جو ہے یہ بے ادبی ہے۔ حضور پاک نے حکم دیا ہے کہ قبر کے اوپر نہ بیٹھا کرو۔ حضور نے فرمایا قبر کے اوپر ٹیک نہ لگایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اوپر چلا نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کوئی انگاروں پہ چلے تو بہتر ہے لیکن قبر پہ نہ چلے، یعنی اتنی سخت حکم ہے۔ تو اگر 390 نبیوں کی قبر ہوتی یہاں اور ساری دنیا طواف کرتی رہے اور اللہ کے انبیاء نہ روکے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ غلط روایات ہے۔ کسی صحیح حدیث مبارک میں، کسی صحیح تاریخی روایت میں وہ اصل وجہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء اپنی قوموں پہ عذاب آ گیا تو وہ اللہ کے حرم میں آ جاتے ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام کے قومیں ہلاک ہو گئی پھر وہ اللہ کے حرم میں آ جاتے تھے عبادت کے لیے۔ تو ان کی وفات مبارک چونکہ کعبہ میں ہوئی، حرم میں ہوئی، تو بعض کتابوں والوں نے ذکر کر دیا کہ ان کی قبریں بھی کعبے میں ہیں۔ تو کعبے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ زمزم کے ساتھ ہیں اور طواف کے ساتھ ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ معاف فرمائے کہ پھر تو دنیا ایک موقع لے وہ کہے کہ مشرکین مکہ نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ نے 390 قبریں رکھی ہوئی ہیں، تو فرق کیا ہے پھر ان کا؟ اور اللہ تبارک و تعالی ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی کی منگنی ہوئی ہے اور ہم پر قرضہ ہو گیا ہے کافی۔ بھئی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں یعنی عورت اور اسی طرح گھوڑا اور اسی طرح حویلی مکان گھر، تو آپ نے فرمایا ان میں بھی بعض اوقات یعنی باعث برکت بھی ہوتے ہیں اور باعث برکت نہیں بھی ہوتے ہیں، یعنی کبھی ان کی وجہ سے اللہ زیادہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے قرآن بھی کہتا ہے کہ تم اگر غریب ہو شادی کرو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تو شادی کرو اللہ تمہیں غنی فرما دے گا۔ تو اس لیے اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس حدیث کا بھی یہ مطلب ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، ان میں بھی نہیں ہوتی۔ بعض محدثین کرام اس کا ترجمہ یہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال اب تم ہر معاملے کو اللہ پر چھوڑو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل قرآن مقدس کی آیت مبارک ہے۔ تم بھی، وہ عورت بھی، تمہارا بھائی بھی، سارے گھر والے ذرا کثرت کے ساتھ جاگتے اٹھتے بیٹھتے سوتے، وضو ہے نہیں ہے تم پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قرضے ورضے بھی اتر جائیں گے اور خدا رحمت کر دے گا۔ آخرت میں بچے جو ہیں وہ ملیں گے، ہم جو مردہ ہیں وہ تو مردہ ہیں، وہ کیوں ملیں گے؟ وہ تو مر گئے، ختم ہو گئی بات۔ اگر ہمارے ملک میں ایک رواج ہے مثلاً کہ ہم ایک قوم میں لڑکی دیتے ہیں، ان سے لڑکی لیتے ہیں، لیکن دونوں کی حق المہر علیحدہ ہے، یعنی اس کی حق المہر علیحدہ ہے، اس کی حق المہر علیحدہ ہے، کوئی بات نہیں۔ ہاں اگر جیسے زمانے جاہلیت میں رواج تھا نکاح شغار، وہ حرام ہے کہ بھئی لڑکی کے بدلے میں لڑکی کے بدلے میں شغار اصل میں کہتے ہیں کسی ٹانگ اٹھانا، مقصد یہ کہ اگر تم میری لڑکی استعمال میں تمہاری لڑکی استعمال کر، وہ حرام ہے۔ چادروں پر یا تکیے کے غلافوں پر چڑیا وغیرہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، بات یاد رکھو جو بھی جاندار تصویر ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہے، چاہے وہ چڑیا کی ہے، کبوتر کی ہے، بندے کی ہے، جانور کی ہے، حیوان۔ جو بغیر جان کے تصویریں ہیں، مثلا کوئی محل کی تصویر ہے، مکان کی تصویر ہے، کسی اپنا سینری ہے کوئی خوبصورت، اس کا کوئی حل نہیں۔ ہر جاندار چاہے وہ چڑیا ہے چاہے چڑیا کا بچہ ہے، اس کی تصویر ہے تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا کپڑا ہو تو اس کو ایسے انداز میں کاٹ دو کہ تصویر کا سر کٹ جائے، اور کپڑے کو بھی استعمال کر دو تاکہ کپڑا ضائع نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں سبق دیا ہے کہ اگر ایسا کپڑا گھر میں آ گیا جس میں تصویریں ہیں تو اس کو اس انداز میں کاٹ ڈالو کہ تصویر 2 حصوں میں ہو جائے یا اس کا سر کٹ جائے اور تصویر نظر نہ آئے۔
بھائی گزارش یہ ہے کہ نمازیں جو قضا ہوئی سب سے پہلے توبہ کرو، توبہ سے بڑا کوئی علاج نہیں۔ توبہ کرنے کے بعد یقین کرو کہ آئندہ نہیں چھوڑو گے، اللہ پاک گناہ معاف کروا دے۔ اور لیکن چونکہ تم زندہ موجود ہو تو قضا کا یہ ہے کہ تم جتنا یاد ہے ہمت کر کے جب بھی وقت ملے قضا پڑھ، اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیں گے۔ ایک عورت بیچاری بیمار ہے، اس نے دعا کی درخواست کی، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میں آپ کے لیے کیا کروں۔ نماز ختم ہونے کے بعد 2-4 منٹ کے بعد میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، بغیر وضو کے قرآن وغیرہ پڑھ سکتا ہے نہیں؟ گزارش یہ ہے کوشش کیا کریں کہ اگر بغیر وضو کے قرآن یاد پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ نہ لگائیں، چھوئیں نہیں، چھونا نہیں چاہیے، چھونے کے لیے ضروری ہے کہ وضو۔ اور اگر آپ کی بالکل مجبوری ہے کہ وضو قائم ہی نہیں رہ سکتا تو پھر ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کریں، پھر پڑھتے رہا کریں، لیکن قرآن شریف دور رکھ لیا، پڑھتے رہے، ہاتھ نہ لگایا۔ مرنے کے بعد حساب کتاب جو ہے انسان کی روح سے ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد حساب کتاب ایک تو ہوگا حشر میں، حشر میں جو ہوگا تو پھر اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے، روح بھی بدن بھی، اور ایک حساب کتاب ہوگا سوال جواب قبر میں، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ سوال جواب جب ہوگا تو روح کا علاقہ اور تعلق اللہ قائم کر دیتے ہیں، پھر وہ بات سنتا ہے، سمجھتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اگر تعلق جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن کرنے یہاں پہنچ جاتی ہے، روح چاہے علیین میں ہو یا کہیں ہو، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قائم کر دیتے ہیں کہ وہ جب سوال نہ سمجھے تو سوال پوچھنے کا فائدہ، منکر نکیر کو نہ سمجھے تو منکر نکیر کے آنے کا فائدہ، اور اگر تعلق نہ ہو تو پھر عذاب قبر کا کیا معنی؟ اور عذاب قبر اہل سنت والجماعت کے نزدیک حق ہے۔ تو جب عذاب قبر حق ہے تو اسی طرح نعیم قبر بھی حق ہے، تو جب عذاب قبر حق ہے تو سوال بھی حق ہے۔ تو سوال جب ہوتا ہے تو روح کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی لاش دفن نہ ہو، اللہ کے ہاں جہاں ہے اللہ حساب دے لیں گے، تم نے حساب دینا ہے، اللہ کو تو پتا ہے، نہ دفنو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پرندوں کے پیٹ میں چلی جائے، سمندر کی مچھلیاں کھا جائے، خدا کھاتے رہے، وہ حساب لیں گے۔ ہمارے ملک میں جب قربانی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کی قربانی، ہاں بالکل اس کی نیت کرنی چاہیے کہ یہ اس کی طرف سے ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، پھر وہ باقاعدہ ان کو وکیل بنائے کہ تمہیں میں وکیل بناتا ہوں، میری طرف سے جا کے قربانی ذبح کرو، وہ تو بالکل شریعت کا حکم ہے۔ کہتے ہیں جی مناد علی مظہر العجائب تجد اور لگا فی النوافل، یہی تو وہی شرک ہے جو ہم کہتے ہیں، یہی تو وہ ہے کہ اب اللہ کے بجائے حضرت علی کو پکارو، کہ جب تم علی کو پکارو گے تو ہر مصیبت میں پہنچ جائے گا، تمہارے ہر غم کو کھول دے گا، جب علی کا نام لوگے تو تمہارے دکھوں میں تمہیں پہنچ کے مدد کرے گا۔ یہی عقیدہ اللہ کے ساتھ ہے، یہی علی کے ساتھ ہے، شرک اور کفر میں فرق کیا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اصل یہ ساری مصیبت ان میں تھی، ان سے سنیوں میں بھی داخل ہو گئی، ان میں ہمارے لوگوں میں بھی داخل ہو گئی، وہ صرف حضرت علی اور 12 اماموں تک رہے، ہمارے اتنے آگے بڑھے، ان نے ہر پیر کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا دی، اس سے ہی ختم ہو گیا۔ ان نے کہا، بلکہ ان نے کہا اللہ سے تو مدد مانگو، وہ تو صرف غوث ہے نا، ہمارا مرشد تو غوث ہے، آدم ہے، کس سے ہی ختم۔ غوث یعنی وہ پکارنے کے وقت بنا دینے والا، مدد کرنے والا غوث، وہ اللہ کی ذات۔ ان نے کہا نہیں، اللہ پتہ نہیں چھوٹا ہی ہے، آدم یہ بڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سب شرک ہیں، دعا کرو اللہ شرک کی عقائد سے بچائے۔ اچھا جی، میری بیوی کو نوکری بھی مل چکی ہے، تنخواہ سے ملنے کا ممکن ہے، کام نہیں کرتا۔ اور بھائی 100 دفعہ تم نے پوچھا ہے بھی، اگر بیوی اپنی مرضی سے خاوند کو پیسے دیتی ہے جائز ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ تو نہیں کہ تم صرف کاہل بن کے غافل بن کے خود پڑے رہو گے، چلو بیوی کی نوکری پہ پلتا رہوں گا، کچھ تم بھی غیرت کرو، تو تمہیں بھی کام ملنا چاہیے۔ ایسا نلائق آدمی جو اپنے خواب کھایا ہے، بیوی بھی، چلو بیوی کی نوکری ہے، تنخواہ پہ بھی گزارا، 2 فائدے ہو گئے، بیوی کی بیوی روٹی بھی کھلا رہی ہے۔ ویسے شرعاً حرام نہیں جب تک تمہیں نوکری نہ ملے، لیکن تم جو آمدن پڑے رہو پھر تو حرام ہے۔
تمہارے ذمے ہے الرجال قوامون علی النساء، اس کا خرچہ اللہ نے تیرے ذمے رکھا ہے، اس کے ذمے تو تمہارا خرچہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں الٹا کھلاتی رہے۔ ہاں ایک ہے کہ تیری نوکری چھوٹ گئی، چند دن مجبوری آ گئی، تمہارے پاس نہیں تھا، تو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے، تم نے بیوی سے لے لیا، کوئی حل نہیں۔ روز پوچھتے ہو، صاف بات ہے کہ تم عمدن کام نہیں کرتے اور تم کام چور ہو اور تمہارا کھانا حرام۔ طواف کر کے کسی کو دعا کریں، ہاں بالکل طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ بجلی بادل کر کے تو قرآن کی آیت ہے سبح الرعد بحمدہ، ایسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن حدیث میں حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں سال کے اندر کوئی مہینہ ایسا ہے جس مہینے میں شادی نہ کی جائے، اگر اس مہینے میں بچہ پیدا ہو تو اس کو بھی پھینک دیا جائے، اچھا جو نہیں ہے۔ یہ کافروں کے خیال ہے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، سفر میں شادی نہ کرو، منگل بدھ والے دن سفر نہ کرو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف، یہ سب کافروں کی رسمیں ہیں۔ تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام دن اللہ کے ہیں، ہر مہینے میں خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے۔ ایک دن کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے کا بچہ مر جاتا ہے، ایک کے گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے، ایک کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے، دن وہی ایک ہے، گھڑی وہی ایک ہے، وقت وہی ہے۔ ایسے عقیدے نہ رکھا کریں۔ محرم کے مہینے میں شادی نہ کریں، کیوں نہ کریں شادی؟ حضرت حسین نے تو کربلا میں کی بچوں کی شادی، ہم کیوں نہ کریں؟ علی اصغر علی اکبر کی شادی نہیں کرتے، تو ان کی شادی جائز ہے تو ہم ان کی اتباع نہ کریں، ان کے نقشے قدم پر نہ چلیں۔ ایسے بس وہی وہ ہندو والی رسمیں ہیں۔ دولہا دلہن ملاقات ہوگی، اس دن کہتے ہیں کہ بھئی عورت کے دوپٹے کو بچھا کے پہلے دولہا جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی پہلے جس کی نماز نہ پڑھی ہو دوپٹے میں پڑھے، دوپٹہ نہ ہوا تو مصلی شریف ہو گیا کہ انا للہ و انا الیہ۔ خدا کے بندے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، بہرحال نماز تو پڑھا کرو، لیکن یہ دوپٹے چھپٹے پڑھ رہی ہیں۔ عورتیں قبرستان میں جائیں نہ جائیں، حضور نے منع فرمایا ہے۔ ہر نماز کے بعد مرے ہوئے لوگ ان کے دعا کر سکتے ہیں، رفع یدین اور آمین بالجہر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ اسی طرح فاتحہ کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کا پڑھنا کافی ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے آدمی پڑھے۔ میں نے 100 فٹ ٹیلی گرام کی تار کاٹ کے چوری کیا تھا، توبہ کرتا ہوں۔ توبہ بھی کرو، اتنے پیسے داخل بھی کرو حکومت کے خزانے میں، صرف توبہ نہیں فائدہ دے گی۔ وہ جو آپ نے پیسے نہیں، اچھا کیا الحمدللہ، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دے دی، تم تو بڑے خوش قسمت ہو کہ تم جہنم کی آگ سے بچ گئے۔ لیکن جتنے پیسوں کی تار تھی اتنے پیسے چپ کر کے حکومت کے خزانے میں کسی مد میں داخل کر دو، ان کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے انسان ہوتا ہے نا، یہ کبھی ٹرین میں چوری سفر کر دیا تو پھر اتنی ٹکٹ خرید کر کے پھاڑ ڈالو، اسی محکمے میں پیسہ تو ہمارا چلا گیا نا۔ حضرت علی کی پیدائش جو ہے کعبہ شریف میں ہوئی تھی، بھائی مکہ میں ہوئی تھی، میں نے ابھی بھی بتایا ہے، سارے مکے کو کعبہ کہتے ہیں۔ تمہارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورتیں مسجد میں چلی جاتی ہیں، یعنی حضرت علی کی والدہ کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟